اور دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی جب شان بیان کی گئی ہے انبیاء کرام کی تو ایک آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو امام بنایا۔ اچھا امام جو آیت واضح سی ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آئی ہے، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اب امامت کا عہدہ بھی دے دیا۔ نبوت کا عہدہ تو پہلے ہی موجود تھا، خلعت مقام خلعت بھی بعد میں مل گئی، یہ سارے مقامات مل گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو عہدہ سب سے آخر میں ملا ہے وہ امامت کا ہے۔ جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو میٹرک بھی ایک درجہ ہے، پھر انٹرمیڈیٹ بھی ایک درجہ ہے، پھر بی کام بیچلر کر لینا یہ بھی ایک درجہ ہے، پھر ماسٹر کر لینا یہ بھی ایک درجہ ہے، پھر اس کے بعد ایم فل کر لینا یہ بھی ایک درجہ ہے، پھر ڈاکٹریٹ کر دینا پی ایچ ڈی بن جانا یہ بھی درجہ ہے۔ لیکن جب انسان اپنا تعارف کرواتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، جس نے بی کام کیا ہوا ہے، جس نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے انسان تعارف نہیں کرواتا، جو اس کا آخری عہدہ ہوتا ہے اس سے تعارف کرواتا ہے۔ ابراہیم بھی اس بات پر فخر نہیں کرتے ہیں کہ وہ نبی بنائے گئے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے امام بنایا گیا۔ امامت اتنے بڑے عہدے کا نام ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی وہ عہدہ سب سے آخر میں دیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو تو امام بنایا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں صرف حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے پہلے کچھ اور انبیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت آتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء کو بھی ائمہ بنایا۔ ائمہ کا مطلب کیا ہے؟ پیشوا بنایا ہے، رہنما بنایا ہے۔ کمال کی آیت ہے۔ اچھا جب انہیں لیڈر بنائے تو کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی سے آیت کی دیکھیے گا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ یہ پہلے خود نیکی انجام دیں۔ جو دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتا ہے، رہبر بننا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود نیک ہو۔ اور قرآن کریم کی ایک اور مقام پر آیت بھی ہے میرے ساتھ ساتھ، مشکل تو نہیں ہو رہی باتیں؟ سورہ صف کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں مبلغین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بالخصوص ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے، ہمارے قبیلے کے لوگوں کے لیے۔ جو دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے نکلا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے خود وہ اس طرح کے اعمال کرنے والا ہو کہ لوگ بدون گفتگو اس کی خدمت میں عمل کرنے کے لیے آ جائیں۔ اس کی شان ہی ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن یہ کہتا ہے اے صاحبان ایمان، میں کہوں گا اے صاحبان ایمان کا ترجمہ شاید مناسب نہیں، اس سے زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہے کہ اے مبلغین کرام، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ تم وہ کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرنے والے ہوں، پھر تبلیغ کرنے والے ہوں۔ صحیح ہے، یہاں تک ہے میرے ساتھ ساتھ بات آ رہی ہے؟ انشاءاللہ سب بیدار ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، سب سے پہلے تو یہ کہ خیرات کو خود انجام دینے والے ہوں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز خود قائم کرنے والے ہوں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور خود زکوٰۃ دینے والے ہوں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عابدین بندے ہیں، یہ سب عابدین ہیں۔ میں کہوں گا انبیاء کرام کا تعارف بیان ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا، انبیاء کرام کا تعارف بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی، حضرت اسماعیل جیسا نبی، حضرت اسحاق جیسا نبی، حضرت یعقوب جیسا نبی، حضرت یوسف جیسا نبی، لیکن سب کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ کانوا لنا عابدین، یہ ہمیں ہمارے عابدین بندے ہیں۔ تو یہ سب عبادت کی انتہا پر پہنچنے کے بعد عابدین کا لقب پاتے ہیں، اور ہمارا سید سجاد وہ ہے جو زین العابدین کا لقب۔ ہمیں اپنے اس امام پر فخر ہے جو عابد نہیں ہے، عبادت گزاروں کی زینت۔ اور یہ حدیث کا جملہ ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اہل محشر موجود ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اوصیاء موجود ہوں گے۔ اس درمیان منادی آواز دے گا این زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ تو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفِ، ظاہراً یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ اس موقع پر حسین کے بیٹے علی بن الحسین جنتیوں کی صفیں توڑتے ہوئے داخل ہوں گے اور بتائیں گے میں ہوں زین العابدین۔ کسی نے سچ کہا تھا، گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہو تو ان سے بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ اور اب مزے کی بات دیکھیے گا، اسی آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ یہ خود بھی نیک عمل انجام دیتے ہیں، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور یہ عبادت گزار بنتے ہیں۔
ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں اور زیارت پیش کرتے ہیں، کسی بھی امام کی آپ خدمت میں چلے جائیے، میں پورے یقین کے ساتھ زیارت نامے دیکھنے کے بعد یہ جملہ آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں، آپ مولا حسین کی زیارت پر چلے جائیے، مولا علی کی زیارت پر چلے جائیے، امام رضا کی زیارت پر چلے جائیے، امام کاظمین کی زیارت پر چلے جائیے، کسی بھی امام کی زیارت پر جائیں گے آپ کو زیارت میں یہ جملہ کہنا پڑے گا، ہمارا امام وہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جس کی زیارت پر آیا ہوں انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، اور ایسی عبادت کی ہے کہ عبادت کرتے کرتے دنیا سے رخصت۔ یہ ہے ہمارے ائمہ۔